شوہر کے ذمے نیا جوڑا بنانا واجب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ فلاں عورت ایسی ہے کہ اس کی نماز اور روزہ اور صدقے کی کثرت کا لوگوں میں تذکرہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فلاں عورت کے بارے میں لوگوں میں یہ تذکرہ رہتا ہے کہ نفل روزے اور نفل صدقہ اور نفل نماز کم ادا کرتی ہے، پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ دے دیتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والی ہے۔ ایک کوتاہی بعض عورتوں کی طرف سے یہ کہ بری کے جوڑے انبار کا انبار ان کے صندوقوں میں ذخیرہ رہتا ہے، پھر بھی روزانہ شوہر سے جوڑے بنوانے کی فرمائشیں کی جاتی ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کے گھر کے جوڑے جب تک موجود رہیں اس وقت تک شوہر کے ذمے نیا جوڑا بنانا واجب نہیں، اور یوں وہ بنا دے اس کا احسان ہے۔ ڈنر سیٹ، کوئی بھی چیز عورت کے ایک یہ مرض ہے تمام عورتوں میں، کیا نیک کیا بد، کوئی چیز پسند آ گئی، لوڑ نہیں بھی ہے تو انہوں لے لینا ہے، لوڑ کوئی نہیں لیکن خرید لینا، انتہائی نامناسب۔ اس کی جگہ انسان اپنے ضرورت کے لیے اتنا پیسہ صدقہ کر دے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے، اپنے کھانے کے لیے۔ اب ایک چیز کی ضرورت نہیں تو لانے کی کیا ضرورت ہے، جب ضرورت ہی نہیں۔ ایک ساتھی سے بات چل رہی تو وہ کہتا ہے، ابھی تک ہم گھر میں والدہ کے شادی کے برتن یوز کر رہے، میری جو بابی ہے اور میری گھر والی جو ہے ان کا سامان آج تک پڑا ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بندہ ایک مؤدبانہ سوال کرے، قبرش نال لے کے جانا چاہیے، جو ہاتھ نہیں لگانے، بچہ نیڑے جائے تو دیتے خیر کوئی نہیں، پا لمیا لینا انہیں۔ جب ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا، مسئلے ساڑھے کو پوچھ دینے جی تولا سونا ہے تو باقی کوئی چیز برتنہ دا حساب ہوئے گا۔ پھر اگر آج کے حساب سے ان برتنوں کی قیمت دیکھیں کم از کم 70-80 لاکھ کے قریب تو جاتی ہے۔ ڈنر سیٹ اگر ہے اچھے والے اس زمانے کے حوالے سے قیمت لگائیں ذرا، پھر پیتل کا ہو اور زیادہ، سٹیل کا ہو اور زیادہ مہنگا۔ یہ ہوس ہے، جس طرح مردوں میں ہے نا کہ پیسہ جتنا چوکھا آوے اکاؤنٹ بنانے، اور عورتوں کے ہوس کیا برتن جتنے زیادہ ہونے چاہیے، سرانے پے نے مہمان آئے تو کوئی اوندے کوئی نہیں، سا رواج ہی ختم ہو گیا فیملی۔ وہ جو صبح آئے شامی ٹور گئے، ایک ٹائم دا کھانا کھاتا تو ٹور گئے، بکسے بھرے ہوئے ہیں، استعمال کرتے کوئی نہیں، اوپر سے بنواتے جا رہے۔ تو میں نے کہا جب شریعت کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر یہی حشر ہوگا، پھر مردہ کما کے دینا ہے تو انہاں اڑا، اچھا ابھی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، اگلا قرضہ چڑھ گیا ہوں۔ یہ حشر عورتوں نے کیا ہوا ہے۔ مرد بیچارہ صبح جاندہ شامہ تک گھران جو کہ کوئی نہیں، وہ سارا دن بازار جنہ پیسہ کمائے سے اڑا دیتا، باہر ہی رہندہ واپس آ نہیں سکتا۔ یہ فضول خرچی۔ آپ نے فرمایا سمندر کے کنارے اگر وضو کر رہے ہو تو پانی کے اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی ٹھنڈے پانی کی ہوگی، کہ سخت گرمیوں میں اگر ٹھنڈا پانی کا گلاس کوئی پکڑا دے، کتنا اگر اس کو پئیں کتنا مزہ آتا، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں، اس نعمت کے بارے میں پوچھو گی۔ تو اے حدیثہ سامنے رکھیے کہ گلاس والا تے ادھر اے برتن والا حساب سامنے رکھو، پتہ کوئی عورت بچن والی نہیں، یہ دین بتاتا۔ اچھا جی، ایک مہینے پہلے شادی ہے، مہینے کے بعد پھر شادی، جی وہ تو اس شادی چ پایا سی، پھر ڈیمانڈ بھی کیا 2-4 ہزار کریں، 10,000 دا جوڑا فلانی نے وے نا تیرے تو کٹ تنہا 15,000 دا لے آندا ہے۔ واجب بھائی ہمارا کپڑوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، فلانی کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا جوڑے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف ہی نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ طلاقیں، ناچاقیاں انہی ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں دیکھیں شادی نہیں بلکہ مرنے کے اوپر پوری ہائیس بک کروائی اور 2 جوڑے ساتھ لے کر گئیں دور، تاکہ روزانہ ایک جوڑا پائی۔ یہ نفاست نہیں ہے، یہ اپنا آپ کو دکھانا ہے کہ ایسی وڈے چودھری ہیں، نیت ہی فاسد ہے اللہ کے راستے میں جانے کی، پھر اتنی چیزوں کی۔
ہم کتنے بھی نیک بن جائیں وہ جڑا پیو دادے والا رواج جدوں تک ختم نہیں ہوگا، اسی پورے مومن نے یاد رکھو قرآن کا صاف فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تتر آدھا بٹیر والا چکر کوئی نہیں، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگر مومن بننا ہے، نیک بننا ہے اور دائی بننا ہے تو مکمل بننا ہوگا۔ وہ پالیسی تو چلتی ہی نہیں نا، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی، نہ، یہ آپ کے سامنے شوہر کے ذمے نہیں ہے، کیا ضرورت ہے لانے کی؟ عورتوں کا کام ہی تانا دینا، نہیں ہے تو تھوڑے سے رو لیا اور بس وہ غمگین کر، اچھا چپ کر جب میں لایا ہوں گا، کوئی چکر نہیں ہے۔ ان قید کن عظیم، اللہ نے قرآن میں ارشاد کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا، عورت کے مکر کے بارے میں فرمایا سب سے بڑی مکر باز چال باز عورت۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے نا، ابا جی انہوں بیڑیا کھا گیا، ہاں عقل انی بھی کوئی نہیں کہ کرو پھاڑ لئیے۔ یعقوب علیہ السلام نے آکھیا بیڑیا بڑا سیانا سی کپڑے لا کے کھادا، یوسف نے تو خون لگ گیا، کرو پھٹیا نے ثابت سلامت کپڑا لے کے آگے۔ اور نقل کے لیے بھی عقل چاہیے نا۔ مسئلہ سارا یہ ہے، رونے سے، ان کے مکر بازیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سب ہے جن کے گھروں میں ہے مائیں بہنیں بیٹے، ان کے حقوق سارا کچھ ہے، لیکن حقوق تک ہوں، انسان کو جو ہے وہ ناجائز چیزوں کے اوپر نہ کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہی دکاندار پھر بے ایمانی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ خرچے جب پورے نہیں ہوں گے تو یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ اچھا وہ پولیس والے سے پوچھا جی انی تنخواہ کیوں جی؟ گھر دے خرچے پورے نہیں ہوندے، کیوں پورے ہون؟ وہ روزانہ جاندی ہے شامی ہوندی، انہوں پتہ ہے میرا جڑا پولیس ہے کھلی چھوٹ ہے۔ اب وہ آپ کو نہیں پکڑے گا، مجھے نہیں پکڑے گا، کسے پکڑے گا؟ اگر وہ مجھے اور آپ کو نہ پکڑے، بیگم اسے پکڑتی ہے، وہ کہندا او مینوں پھڑ دی تو میں انہاں نوں پھڑنا چنگا ہے۔ وہ معاملہ یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ ایک لیمٹ ہے نا ہر چیز کے، ایک چین ہے، چین سے چین ملتی ہے۔ فساد کی جڑ کہاں سے؟ ناجائز فرمائشیں نہ کریں گی تو نہیں ہوگا۔ اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ صحابیات اس زمانے کی اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی، حلال لانا، ہم بھوکے رہیں گی، کپڑے پھٹے ہیں تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن حرام ہمیں نہ کھلانا۔ آپ کام کے لیے جا رہے تھے، اتھے کی ہے پتر جیویں اندر کال دے، جیویں بھی ہے کال دے، بس ساڑھے دیہڑے ٹپنے چاہیے دینے، تو مرد ہے تو مر جائے، 10 سال رہے ساڑھے والوں، لیکن ساڑھی کوٹھی بننی چاہیے۔ وہ بھی بے ایمانی کرے۔ اس لیے ناجائز فرمائشیں نہ بیٹے کی، نہ بیوی کی، نہ بیٹی کی۔ جو ہاں اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر بھی نہیں۔ اچھا آپ نے، میں آخری بات کرتا ہوں، بات لمبی سے لمبی، موضوع اتنا ہے، آپ نے بچی کی عادت ڈالی نئے کپڑوں کی، حالات سب پر آتے ہیں کہ نہیں؟ اب کل حالات ماڑے آ گئے، جس کی عادت بنی ہے روزانہ نئے کپڑے پہننے کی، اب کیا کرے گی؟ جس بچے کی روزانہ کی عادت 500 لینے کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس سے جانا نا او چیز بھی ہاؤ، او چیز بھی ہاؤ، اتھوں ڈبہ چوک کے جیب چی پانا ہے، پھر وہ اپنی عادت تو پوری کرنی ہے نا۔ تو ہم اپنے بچوں کو وہ مستقبل دیں جب مشکل بھی آئے تو اس مشکل سے وہ نکل سکے۔ ایک مقتدی ساتھی تھے بڑے اچھے، انہوں نے کہا میں نے بچیوں کی پرورش ہی ایسی کی کہ جتنی مرضی مشکل آئے مجھے پتہ ہے وہ غلط سائڈ پر نہیں جائیں گی، اس لیے میں نے ابھی سے ان کے خرچے کی اس طرح کی ان کی وہ ترتیب رکھی ہے کہ جب نہیں بھی ہوں گے وہ صبر اور شکر کر لیں گے، لیکن غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ حالات ہر کسی پر آ سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کے، یہ جب تک ہم کریں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ روزانہ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم عمل کے میدان میں قدم رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جتنے سننے والے ہیں سب کو عملی میدان میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر سے ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مولوی صاحب دوست تھا، واقعہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں بڑا امیر بندہ، مہینے کا اس نے خرچے کا حساب لگایا، اتنا خرچہ ہمارا ماہانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پیسے ہوتے بھی کارالین کے اندر گنڈیا نال کھانا کھاؤں گے، پیاز کے ساتھ کھائیں گے، جب تک اگلا بجٹ شروع نہیں ہوتا، مہینہ شروع نہیں ہوتا۔ اگر مہینے سے پہلے بجٹ وہ جو مقرر کیا ہے ختم ہو گیا، اب بقایا دن دال روٹی ساگ اور گنڈا، گھر والے کی تربیت کی، اور دسو ہاں گھر والے پھر مہینے دا آخر تک لے جائے گی کہ نہیں خرچہ آپ ہی، تاکہ گنڈے نہ کھانے پین، ہاں جی وہ تو مرد نے کرنی۔ تو بالکل اس طرح کرنا، سیانے بندے کر دے بھی نہیں، عمل کرنے والے کر لیتے ہیں، نہ کرنے والے پانی سر سے گزر جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔